نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ العظیم۔ وہ آدم و نو سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ آدم و نو سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں۔ جناب والا، آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جناب والا، آج سے 14 صدیاں قبل فاران کی چوٹیوں سے جو شمع ہدایت نمودار ہوئی تھی، اس کی لافانی جگمگاہٹ اور ابدی ایمان افروزی میں کسی دور میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ انقلابات دہر رونما ہوتے رہے، وقت کی گردشیں محو سفر رہیں، عالم انسانیت کی تاریخ بگڑتی اور سنورتی رہی، لیکن ماہر فران صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آج بھی مینارہ نور ہے، دل و نظر کا قرار اور گلشن فطرت کا نکھار ہے۔ آپ کی تعلیمات سے رشد و ہدایت کے دھارے پھوٹتے اور فیضان عام کے چشمے بہتے ہیں۔ جناب والا، خوش بخت ہیں وہ آنکھیں کہ جن کی زینت خاک مدینہ و نجف ہے، نکہت و نور کا مرکز ہے وہ دل جو یاد حضور سے آباد ہے، عظمت انسانیت کا حسن ہے وہ سینہ کہ جس میں مدینہ بس رہا ہے۔ خاک مدینہ و نجف کو آنکھوں کا سرما بنانا دراصل حب مصطفیٰ کی معراج ہے۔ خاک مدینہ و نجف کے سرمے سے روشن ہونے والی آنکھیں ہر لحظہ عشق رسول کی تجلیات سے آباد رہتی ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد۔ جناب والا، خاک شہر حضور کو سرمہ چشم بصیرت بنانا محض ایک ادبی ترکیب نہیں بلکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا بے مثال اظہار ہے۔ محبت رسول ہی اطاعت رسول کے آداب سکھاتی ہے، پھر عشاق کا ہر عمل اپنے آقا و مولا کی صورت سے دل کا سرور اور سیرت سے آنکھوں کا نور حاصل کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ قدسی لمحہ ہے جب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی عملی تفسیر عشاق مصطفیٰ کا اعزاز بن جاتی ہے۔ وہ فنا فی الرسول کے کوزم نور میں گم ہو کر فنا فی اللہ کی منزل کا تمنائی بن جاتا ہے۔ یہی سے اسے اطاعت رسول کے صلے میں حیات دوام کی خلعت نور عطا ہوتی ہے، اور اس فکر کی تازگی سے محبت رسول کے گل و لالہ کی مہک اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ یاد رحمت سنک سنک جائے، وادی جاں مہک مہک جائے، جب چھڑے بات نطق حضرت کی غنچہ فن چٹک چٹک جائے۔ جناب والا، عقیدت سے عقیدہ اور عشق سے غیر مشروط اطاعت کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ جب چشم بصیرت خاک شہر حضور سے روشن ہو تو پھر محب وہی چاہتا ہے جو محبوب کی رضا ہوتی ہے۔ آنکھوں میں عشق رسول کے ستارے روشن ہو جائیں تو پھر مال و زر ہی لٹایا نہیں جاتا بلکہ جان بھی رضا محبوب الہی کے نام پر نچھاور کر دی جاتی ہے۔ جناب والا، جب خاک مدینہ حاصل آرزو بن جائے تو پھر جلوہ دانش فرنگ اپنی خیرگی کھو بیٹھتا ہے، باطل نظریات کے سراب وقت کے گردباد میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ یہ شہر مدینہ کیا ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کے متعلق شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے مرنے کی قدرت حاصل ہو وہ مدینہ میں موت کو سینے سے لگائے۔ وہی مدینہ جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے لیے جنت نگاہ ہے، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جس کے صحرا پہ کوہ طور اور جس کے گلی کوچوں پہ رہ گزار نور کا گمان ہوتا ہے، وہ مدینہ کے نبی کا جس جگہ پر آستہ ہے
نبی کا جس جگہ پر آستہ ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ جناب والا، شہر مدینہ سے محبت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر متزلزل محبت کا اسلوب عطا کرتی ہے۔ بارگاہ رسول میں فقط لفظ نہیں بلکہ عمل کا حسن مقبول ہوتا ہے۔ جس نگاہ میں صورت و سیرت حضور کی تجلیات بس جائیں وہ رسالت کے ایوان میں توحید الہی کی جگمگاہٹ دیکھتی ہے، کیونکہ جب صاحب ایمان محمدیت کے انوار میں گم ہوتا ہے تو اسے احدیت کا سراغ ملتا ہے، اور جوں جوں وہ محمدیت کے جلووں کا تمنائی بن کر آگے بڑھتا ہے اس پر فقط عطا اللہ کے اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ یہی مقصود فطرت ہے جو عشق رسول کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ جناب والا، خاک شہر حضور کو سرمہ چشم بصیرت بنانے والوں کا حوصلہ تو دیکھیے۔ وہ گنتی کے مجاہد تھے مگر کیسر و کسریٰ کے مقدر کے مالک بن گئے۔ وہ بے سر و سامان تھے مگر تقدیر خداوندی ان کے پاوے رکاب چلتی تھی۔ وہ دنیاوی لحاظ سے کم مایا تھے مگر فرشتے ان کی تائید و نصرت کو اترتے تھے۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روبرو تھا۔ وہ بولتے کم مگر عمل زیادہ کرتے تھے۔ وہ کیل و کال کے مرد میدان نہیں بلکہ رزم حق و باطل کے غازی تھے۔ قرآن ان کا رہبر تھا، ایمان ان کا اسلحہ اور اسلام ان کا اعزاز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جدھر بھی گئے محبت رسول ان پر سایہ فگن رہی۔ ان پر یہ حقیقت علم نشرہ تھی کہ حضور راضی ہے تو ان کا ایمان مکمل ہے۔ وہ حضور کو دیکھ کر جیتے اور آپ کے نام پر مر مٹنے کو حیات دوام سے تعبیر کرتے تھے۔ انہوں نے خون کی دھاروں سے غسل کر کے محبت رسول اور اطاعت خداوندی کا جو پیغام دیا ہے وہ شام ابد تک حسن فطرت کا غازہ بنا رہے گا۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔